آپ میں سے اگر کسی نے دن کے وقت جہاز میں سفر کیا ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ باوجود اس کے کہ جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پر سفر کرتا ہے، لیکن اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی اگر ہم جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھیں تو ہمیں آسمان نیلا نظر آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی ہم اسپیس میں داخل نہیں ہوئے ہوتے، بلکہ زمین کے ایٹماسفیئر میں ہی موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے خلا کی تصویروں اور ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ خلا تو کالی ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسپیس کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیا ہم اپنے جہاز میں اسپیس تک جا سکتے ہیں۔ میرا نام ہے حسان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیٹ۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ خلا کہاں سے شروع ہوتی ہے تو شاید وہ آپ کو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ وہاں سے۔ اگرچہ یہ جواب غلط تو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی ہائٹ ہے جہاں پر پہنچ کر ہم یہ ڈیفائن کر سکیں کہ خلا یہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلا میں اربوں ستارے ہونے کے باوجود ہمیں خلا کالی کیوں نظر آتی ہے۔ ہم اگر اپنے سورج کو دیکھیں تو اس کی روشنی ہمیں سفید کلر کی نظر آتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ سفید روشنی رینبو کے 6 رنگوں سے مل کر بنی ہے، یعنی کہ ریڈ، اورنج، یلو، بلو، گرین اور وائلٹ۔ اگر ہم سورج کی روشنی کو ایک پرزم سے گزاریں تو وہ انہی 6 رنگوں میں ٹوٹ جائے گی۔ تو سورج سے آنے والی روشنی جب زمین کے ایٹماسفیئر میں پہنچتی ہے، جو کہ چند گیسز اور ڈسٹ پارٹیکلز اور واٹر مالیکیولز اور چھوٹے چھوٹے پارٹیکولیٹ میٹرز کے اوپر مشتمل ہے، تو جب سورج کی روشنی اس ایٹماسفیئر میں پہنچتی ہے تو یہ جو گیسز ہیں اور پارٹیکلز ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز، یہ اس روشنی کو اسکیٹر کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اب اسی ایٹماسفیئر میں، ہماری زمین کے اسی ایٹماسفیئر میں چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہیں جو کہ خاص طور پہ بلو کلر کو دوسرے کلرز کے مقابلے میں زیادہ پھیلاتے ہیں۔ تو سورج سے آنے والے رنگوں میں بلو کلر باقی کلرز کے مقابلے میں زیادہ اسکیٹر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنا آسمان نیلا نظر آتا ہے۔ اب اگر ہم اسپیس میں چلے جائیں تو وہاں پہ کوئی ایسا ایٹماسفیئر موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ سورج کی روشنی یا کسی بھی ستارے کی روشنی ایک اسٹریٹ لائن میں سفر کرتی چلی جاتی ہے، کسی چیز سے ریفلیکٹ نہیں ہو پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اسپیس یعنی خلا کالی نظر آتی ہے۔ اگر ہم اپنی زمین کو بھی اس ایٹماسفیئر سے محروم کر دیں، اس کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ ختم ہو جائے، تو ہماری زمین بھی دن کے اجالے میں تاریک نظر آئے گی۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ اسپیس کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 1960s میں ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا وان کارمن۔ تو اس نے کہا کہ جب ہم اوپر جانا شروع کریں تو یہ جو ایٹماسفیئر جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کی لیئر تھن ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اوپر جا کے کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ یہ ایٹماسفیئر کی لیئر اتنی تھن ہوگی کہ وہاں سے جو سورج سے آنے والی روشنی ہے وہ اسکیٹر نہیں ہو رہی ہوگی، اور جب وہ اسکیٹر نہیں ہوگی تو ہمیں آسمان بلو نظر نہیں آئے گا۔ تو جو آسمان کا نیلا پن تھا، جو ایٹماسفیئر بلو گلو کر رہا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور وہاں سے ہم ستاروں کو دن کی روشنی میں بھی دیکھ سکیں گے، کیونکہ جب سن لائٹ اسکیٹر کرتی ہے اور ایٹماسفیئر بلو کلر کا گلو ہوتا ہے، وہ ہمیں دن کی روشنی میں ستاروں کو دیکھنے سے پریونٹ کرتا ہے۔ تو وہ پوائنٹ جہاں پہ ایٹماسفیئر کی لیئر اتنی تھن ہے کہ وہ سن لائٹ کو اسکیٹر نہیں کر سکے گی، اور اسکائی بلو کلر ختم ہو گیا، اور وہاں سے ہم دن کی روشنی میں بھی ستارے دیکھ سکیں گے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے اسپیس شروع ہوتی ہے۔ اس لائن کو ہم اسی سائنسدان کے نام سے کارمن لائن کہتے ہیں، اور ناسا کے مطابق یہ لائن زمین کی سرفیس سے تقریباً 100 کلومیٹرز اوپر جا کے، یا 62 مائلز زمین کی سطح سے اوپر جا کے شروع ہوتی ہے۔ تو ہماری اسپیس تقریباً 62 میل اوپر سے جا کے شروع ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف جو میں نے اس ویڈیو کے تھمب نیل میں لکھا تھا کہ ہم اپنے جہاز سے اسپیس میں کیوں نہیں چلے جاتے، اور اس کی وجہ بھی یہی ایٹماسفیئر یعنی ایئر ہے، کیونکہ جہاز کا جو پر ہے، اس کے جو ونگز ہیں، ان کو بہت اسپیشل شیپ میں ڈیزائن کیا جاتا ہے جس کو ایئر فوائل کہتے ہیں، اور یہ شیپ اس طرح سے ڈیزائن ہوتی ہے کہ جہاز کے پر کے اوپر سے جو ہوا گزرتی ہے وہ تیزی کے ساتھ ٹریول کرتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو پر کے نیچے سے ہوا گزر رہی ہوتی ہے وہ سلو ٹریول کرتی ہے۔ تو لہٰذا جو اوپر سے گزرنے والی ہوا ہے اس کا پریشر کم ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو جہاز کے پر کے نیچے سے ہوا گزر رہی ہوتی ہے وہ زیادہ پریشر کریٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح جہاز کے دونوں پروں سے کے نیچے سے گزرنے والی ہوا جہاز کو اوپر کی طرف ایک لفٹ
دیتی ہے جو کہ بیلنس کرتا ہے جہاز کے ویٹ کو، گریوٹی کو، جو کہ جہاز کو نیچے کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، اور ہوا کا یہ اپ لفٹ جہاز کو اوپر کی طرف دھکا دیتا ہے، اور اس طرح ایک بیلنس کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جہاز آسانی سے اڑ سکتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسپیس وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں یہ ہوا یا ایٹماسفیئر نہیں ہوتا، تو جب یہ ایٹماسفیئر نہیں ہوگا تو جہاز کو یہ لفٹ کیسے ملے گی؟ اور دوسری چیز، جہاز کا انجن جس فیول کو برن کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے اسے آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اور آکسیجن ہمیں ملتی ہے ایئر سے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا کہ اسپیس میں ایئر نہیں ہوتی، وہ ایٹماسفیئر اور وہ گیسز نہیں ہوتی، تو آکسیجن بھی نہیں ہوتا، اور جب آکسیجن نہیں ہوتا تو پھر جہاز کا فیول برن کیسے کرے گا، لہٰذا جہاز کا انجن چلے گا کیسے؟ تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں اسپیس میں جانے کے لیے جہاز کے بجائے راکٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور راکٹ لیکوڈ آکسیجن کی فارم میں آکسیڈائزر ساتھ لے کے جاتا ہے جس کی مدد سے وہ فیول کو اسپیس میں برن کر سکتا ہے۔ اور آخر میں وہی درخواست جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ایسی ویڈیوز بناتے رہنے کی موٹیویشن قائم رہ سکے۔